یہ ہیں یونان میں انتہائی متحرک صحافی علی شیر، جو خود بھی برسوں پہلے ڈنکی لگا کر یورپ پہنچے اور پھر غیر قانونی طریقوں سے بیرون ملک جانے والوں کی روک تھام کے لیے متحرک ہو گئے۔ لیبیا کشتی حادثے کی کوریج کرنے والے یہ واحد صحافی تھے۔ کیا کہانی ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ خود ڈنکی لگا کے گئے تھے یا کیسے گئے تھے؟ بالکل جی، میں آج سے تقریباً 14 سال قبل غیر قانونی طریقے سے گریس گیا تھا، اور چونکہ تب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، اویئرنیس نہیں تھی، معلوم نہیں تھا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، تو ہم 3 لوگ ایک گاؤں سے نکلے تھے، وہ میرے کلاس فیلو تھے۔ تو وہ ہمارا جو سفر ہے وہ بہت کٹھن تھا، جس طرح میں نے اپنے چینل پہ بہت زیادہ لوگوں کی سٹوریز کی ہیں، تو تقریباً وہ 25 دن میں ہم نے کور کیا تھا وایا ایران، ٹرکی اینڈ دین گریس۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا مسائل کیا آئے تھے سٹارٹ میں؟ کیونکہ ہر پاکستانی کو لگتا ہے کہ بڑا آسانی سے آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ اور رہ سکتے ہیں۔ یہاں سے لاہور سے ٹرین میں لوگ بیٹھتے ہیں کراچی کے لیے، ٹھیک ہے، کراچی چلے جاتے ہیں، وہاں سے پھر وہ بس میں بیٹھتے ہیں اور مند بلو چلے جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو پٹھان لوگ آتے ہیں، وہ آپ کو چنے وغیرہ دیتے ہیں، وہ آپ ساتھ کیری کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ڈالے آتے ہیں، ویگو کہہ لیں یا چھوٹے، جس کے اوپر وہ کرتے ہیں اسمگلنگ تیل کی بھی، تو انہی ڈالوں میں وہ انسانوں کو بھی اسمگلنگ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ایران انٹر ہوتے ہیں، اور ایران پہنچنے کے بعد پھر جو اگلے ڈینکر ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو لینا ہوتا ہے، وہ آپ کو سیف پہ لے کے جاتے ہیں۔ سیف جو لفظ ہے وہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، یہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، ہاں جی، کہ آپ سیف ہیں، سیف میں چلے۔ تو وہاں جا کے وہ آپ کو کھانا شانا نہیں پوچھتے کہ آپ نے کچھ کھایا نہیں کھایا، وہ جو چنے آپ کے پاس ہیں یا جو خشک میوہ جاتا ہے اس کے اوپر آپ کا انحصار ہوتا ہے۔ تو وہاں آپ رات ٹھہرتے ہیں، دن ٹھہرتے ہیں، رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جو ہی رات ہوتی ہے تو پھر آپ سفر کی طرف نکلتے ہیں، چھپ چھپا کے گلیوں میں اور چھوٹی گاڑیوں میں اور گاڑیوں کی ڈگیوں میں۔ پھر جو بڑی بسیز ہیں ان کے جہاں آپ لیگیج رکھتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو ڈالا جاتا ہے، اور وہ پھر آپ کو تقریباً 5 سے 6 دن لگتے ہیں، چونکہ ایران بہت بڑا ہے، تو آپ کو وہ ٹرکی کے بارڈر پہ لے جاتے ہیں، جہاں سے پھر آپ نے وہ ماکو کی پہاڑی بھی اسے کہتے ہیں، یہ بڑی فیمس ہے، بہت بڑی پہاڑی ہے۔ جب اس کی چوٹی پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو سردی فیل ہوتی ہے، شدید گرمی میں بھی، یعنی اتنی اس کی ہائٹ ہے، اونچائی ہے۔ تو 6 دن کے بعد جب لوگ یہ سفر کرتے ہیں، مختلف گاڑیوں میں اترتے ہیں، جہاں کوئی چیک پوسٹ آتی ہے وہاں پہ وہ لوگوں کو اتاریں گے اور کہیں گے کہ آپ فلاں پہاڑی سے ہو کے آگے فلاں پوائنٹ پہ جا کے ویٹ کریں، اور ہماری گاڑی آ رہی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے پھر دوبارہ۔ اچھا، اسی طرح 6-7 دن کے بعد لوگ ایران کو کراس کرتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ ایک نئی ٹیم آ جاتی ہے جنہوں نے آپ کو پہاڑی کراس کروانی ہوتی ہے، تو ان کو پھر ٹرکوں کے اندر، یہ جو بند ٹرک ہوتے ہیں مزدہ ٹائپ، ان کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور ان کو پھر 2 سے 3 دن لگا کے رات کے سفر میں استنبول لایا جاتا ہے، اور پھر یہ وہاں سیف میں رہتے ہیں، اور نیکسٹ انتظار کرتے ہیں کہ بارڈر پہ سختی کس دن کام ہے، چھٹی کس دن ہے، اور کہاں پہ ہماری سیٹنگ ہے، اور پھر یہ لوگوں کو کشتی کے ذریعے یونان بھیجتے ہیں۔ 2 رستے ہیں، ایک نہر کا رستہ ہے جس کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے، اور ایک سمندر کا رستہ ہے جس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن رسک زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹل جو ٹائم لگتا ہے نا، اپروکسیمیٹلی 1 ماہ سے 1.5 ماہ کے اندر کا ٹائم ہوتا ہے، اور جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 7,000 یورو سے لے کے 10,000 یورو تک۔ تب بندہ وہاں پہنچتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اللیگل، پکڑا جائے تو جیل کے اندر ہے، وہ ادھر سے ڈپورٹ ہو کے واپس۔ سننے میں آتا ہے ہمیں کہ تشدد بھی کیا جاتا ہے، ٹارچر بھی کیا جاتا ہے، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی۔ جی، یہ جو ٹارچر ہے یہ زیادہ تر یہی اسی پوائنٹ پہ ہوتا ہے جہاں سے آپ ٹرکی انٹر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ کردے اور بدقسمتی سے پاکستانی اور افغانی، یہ 3 کمیونٹیز ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو کڈنیپ کرتی ہیں۔ ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ رستہ ہے جہاں سے لوگ اللیگل ہیومن ٹریفکنگ کرتے ہیں، اور وہ پھر وہاں پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بندہ بیمار ہوتا ہے یا چل پھر نہیں سکتا یا پیچھے رہ جاتا ہے باقی لوگوں سے، تو وہ اسے کڈنیپ کر لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ ٹھیک ہے،
تو پھر اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوا کہ ناخن بھی نکالتے ہیں اور اس قسم کا ٹارچر کرتے ہیں. پاکستانی میڈیا پہ بھی بہت ہائی لائٹ ہوا کہ آپ استری گرم کر کے جسم پہ لگائیں, یعنی ہر قسم کا تھرڈ کلاس ٹارچر کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ پیسے دیں, ان کی فیملیز ہمیں ایکسٹرا پیسے دیں تاکہ ہم ان کے بچوں کو جانے دیں. جو لیبیا سے اٹلی گئی تھی کشتی, اس میں پاکستانی جتنے مارے گئے اور جو لوگ بچے ان سے بھی آپ کی بات وغیرہ ہوئی, ٹوٹل آپ نے کور کیا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں کہ کیا ایشو وہ تھا اور پاکستانیوں کو اس چیز سے روکنا چاہیے, کتنی روک تھام ہوئی ہے ابھی تک, اور واقعے کا رزلٹ کیا نکلا ہے ایٹ دی اینڈ. وہ جی اس طرح کہ بدقسمتی سے یہاں سے جو لوگ گئے تھے, میں نے ان لوگوں کا انٹرویو کیا تھا جو سروائیو کر گئے تھے, 12 پاکستانی بچے تھے, ان کا میں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے بتایا, ایک نے مجھے بتایا اور اس نے اپنے جیب سے پاسپورٹ نکالا اور مجھے دکھایا کہ علی بھائی یہ دیکھیں یہ میرا ہے. میں نے کہا نہیں یار یہ تمہارا تو نہیں. اس نے کہا کہ میں اس پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے پاکستان سے آیا ہوں. اچھا. اور بہت سارے ایسے پاکستانی بچے تھے جو یہاں سے دبئی گئے تھے اور دبئی سے پھر یہ لیبیا گئے تھے, جن کی عمر 14 سال تھی, 15 سال تھی. تو کس نے ہمارے اداروں کے اندر جو کالی بیڑے ہیں, ظاہری بات ہے یہ مل ملاپ کر کے تو پھر یہ لوگ ایلیجیبل ہوئے اور انہیں دبئی تک پہنچایا گیا, اور پھر دبئی سے یہ پورے کا پورا جہاز پاکستانیوں کا لیبیا جا کے لینڈ ہوتا ہے. اور چونکہ لیبیا وہ پوائنٹ ہے جہاں سے لوگ آگے ہجرت کرتے ہیں موسٹلی اٹلی کی طرف, تو وہاں پہ پاکستانی جو جس کشتی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک خراب کشتی تھی جس کے اوپر سکریپ وغیرہ ٹرانسفر کیا جاتا تھا. اور وہ بند پڑی تھی, یعنی وہ سکریپ تھا. ٹھیک ہے. اور جو جتنے بھی لوگ اچھا کشتی بھی سکریپ تھی اور اس کے اوپر بھی سکریپ بھی لے کے جایا جاتا تھا. ہاں جی. ٹھیک ہے. جتنے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں لیبیا سے اٹلی کی طرف, زیادہ تر جو کشتیز ہوتی ہیں اور جتنی بھی بوٹس ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی خستہ حال ہوتی ہیں اور خراب ہوتی ہیں. ان کو یہ لوگ خریدتے ہیں ڈینکر, اور ان کو پھر ریپیئر کر کے اس قابل بناتے ہیں کہ چلیں یہ صرف اٹلی تک پہنچ جائے, اور اس کا کپتان بھی نہیں ہوتا. یعنی میں اور آپ کپتان ہوتے ہیں, یا جو بندہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ہاؤ ناؤ تھوڑی سی ہے, اسے کہتے ہیں کہ آپ نے اس طرح بس ڈرائیو کرنا ہے اور آپ نے جانا ہے اور یہ سمت ہے آپ کی, آپ نے چلے جانا ہے. تو وہ بدقسمت جو کشتی تھی اس کو حادثہ اس طرح پیش آیا تھا کہ ایک تو وہ سمندر کے بیچ جا کے خراب ہو جاتی ہے, اور دین یہ ہے کہ وہ رستہ بھول جاتے ہیں. جو بندہ چلا رہا ہے وہ سمت بھول جاتا ہے. وہ 2 دن لیبیا کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں, اور چونکہ اس میں زیادہ تر موروکن کمیونٹی کے تھے, عرب کمیونٹی کے لوگ تھے, اور دین پاکستانی تھے, فیملیز بھی تھیں, بچے بھی تھے. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بندہ تو وہیں چکر لگا رہا ہے, تو وہ اس سے الجھے, اور اس الجھن کے نتیجے میں اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یعنی وہ اس کو مار دیتے ہیں. جو کیپٹن ہوتا ہے سو کالڈ کیپٹن, یعنی کہ وہ کوئی پروفیشنل نہیں ہوتا. اس کے بعد چونکہ اب کشتی خراب ہے اور سمندر کے وہاں کھڑی ہے جہاں 8,000 فٹ گہرائی ہے, تو وہاں پہ وہ کوسٹ گارڈ آتا ہے گریس کا, وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح, اور انہوں نے کچھ پاکستانی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری پراپر ہیلپ نہیں کی جس طرح انہیں کرنی چاہیے تھی. وہ انتظار کر رہے تھے, اور جیسے کشتی کے قریب آئے وہ کشتی جو ہے نا اس نے وہ ڈولنا شروع کیا, اور اسی کشمکش میں وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے. اور یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ان پاکستانیوں کو بقول جن کا میں نے انٹرویو کیا جو بچ گئے ہیں. اس میں تقریباً اس کشتی میں 800 لوگ تھے, جن میں سے 100 اور آئی تھنک 115 یا 20 لوگ سروائیو کر پائے تھے. مجھے ایگزیکٹ اب فگرز یاد نہیں, جن میں سے صرف 12 پاکستانی. وہ جو 115-20 لوگ تھے وہ سروائیو کیسے کر پائے؟ جن کو تھوڑا سا تیرنا آتا تھا, اور جو آدھے گھنٹے کے بعد گریک کوسٹ گارڈ وہاں پہ آئی اور انہوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا. باقی سارے کے سارے اس کشتی سمیت 8 کلومیٹر کی گہرائی اور سمندر میں چلے گئے, جن کے پیارے آج بھی انتظار کر رہے ہیں. اور کچھ پاکستانیوں کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں, چونکہ میں نے ہر قدم قدم پہ اس کے اوپر کوریج کی ہے. پاکستانی سفارت خانے کا اس میں بڑا پازیٹیو رول ہے, اور وہ ڈی این اے میچ کیے گئے, لوگوں کی ڈیڈ باڈیز گئیں, اور بہت سارے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ابھی تک ملی نہیں ہے. غیر قانونی طور پر یہ پاکستانی جاتے کیوں ہیں جب پتہ ہے کہ آگے موت ہے, نظر آ رہی ہے ایک چیز کا کہ یار آگے فیوچر نہیں ہے. کوئی ایک ہوتا ہے کہ رستہ پتہ ہو, ایک لیگل وے ہو, کوئی آپ کو پروٹوکول سیکیور کر کے لے کے جانے والا ہو, تو یہ کتنی روک تھام ہو چکی ہے. اور آپ کو جتنا آپ کام کر رہے ہیں, کوئی دوسرے کنٹریز جہاں پہ آپ ہیں جیسے گریس میں ہیں, کوئی ریوارڈ وغیرہ بھی آپ کو دیا گیا؟ دیکھیں جو روک تھام ہے نا,
सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को बड़ी अवेयरनेस आई है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। ठीक है। मैंने जितना वर्क किया, मेरा चैनल है पंजाब यूरो टीवी, ज़्यादातर लोग जो यूरोप में मुकीम है या मिडल ईस्ट में वो बखूबी जानते हैं। हमेशा कोशिश की है कि सच पे मबनी और जो बंदा सर्वाइव करके आया उससे खुद उसकी ज़ुबान से सच सुनवाया जाए ताकि वो बताए कि उसने कैसे सर्वाइव किया है। सो ये रोकथाम बहुत ज़्यादा हुई है, सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। पहले मुमकिन था आज से 10-15 साल पहले इजी कि आप ग्रीस चले जाएं या किसी और कंट्री माइग्रेट करके चले जाएं। अब ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अब चेक एंड बैलेंस, कैमराज, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है और बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप सरवाइव करके बच के इंटर हो सके किसी मुल्क में। सपोज़ करें आप इंटर हो जाते हैं हज़ारों मुश्किलात के बावजूद, जो कि बड़ा मुश्किल है, तो फिर आपको 18 माह कैद काटनी पड़ती है और उसके बाद वो आपको डिपोर्ट भी कर देते हैं। लिहाजा जो करंट सिचुएशन है ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ की और स्पेशली ग्रीस की, गैर कानूनी बंदे का कोई फ्यूचर नहीं है। बेहतर है कि आप वीज़ा लेके जाएं। अभी तक अगर एवरेज की बात की जाए तो पहले कितने लोग इलीगल तरीके से जा रहे थे और कितने डिपोर्ट होकर वापस वो भेज रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ जी, पाकिस्तानियों की तादाद आज से 3 साल कबल कोविड से पहले कर लें, जो ग्रीस में मुकीम थे अप्रॉक्सीमेटली 70,000 60,000 के करीब हमारी कम्युनिटी थी। आज वो 30,000 के ऊपर आ गई है। उसकी रीज़न ये है, एक तो उन्होंने सख्तियाँ की हैं बॉर्डर के ऊपर, लोगों का इंटर होना ग्रीस में मुश्किल हो गया है, और सेकंड वहाँ पे रूल्स अब इतने सख्त हैं गैर कानूनी बंदे के लिए कि लोग डर के मारे वहाँ से हिजरत करके और ममालिक में चले गए हैं, जो कि अब इटली और स्पेन में भी हालात बहुत कशीदा हो गए हैं, पुर्तगाल में बहुत कशीदा हो गए हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा चले गए हैं और टोटल के टोटल लोग गैर कानूनी हैं। तो गैर कानूनी बंदे की कहीं भी कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा सर, बताइएगा आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैसेज ये है, जितने भी मेरे बहन भाई पाकिस्तानी लोग जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, एक तो जी कोशिश करें, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो स्टडी वीज़ा पे बाहर जाएं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब दौर बड़ा बदल गया है। और सेकंड, आप कोई ना कोई स्किल सीख के जाएं। ये जो हम चले जाते हैं विदाउट एजुकेशन और स्किल, हमारी ज़ीरो वैल्यू है। तो कोशिश करें कि अगर आपके हाथ में कोई स्किल है तो आप कानून के मुताबिक जाएं, और ये याद रखें कि आप तमाम लोग पाकिस्तानी एम्बेसडर्स हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका हर अमल पाकिस्तान को मुतासर करता है। तो अगर आप किसी माशरे में रहते हैं, उस माशरे के उस कवानीन की रिस्पेक्ट करते हैं, तो यकीनन आपके माशरे, आपके मुल्क और आपके दीन की लोग रिस्पेक्ट करेंगे कि ये एक महज़ब कौम है। लिहाजा जहाँ भी रहें ये सोच के रहें कि आप अली, उस्मान या उमर नहीं हैं, आप एक पाकिस्तानी हैं।